دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ دوستو، یہ واقعہ بہت پرانا ہے۔ ایک اللہ کے نبی تھے، حضور ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کافی مالدار تھے۔ ان کے پاس زمین جائیداد، ہر پھل کا باغیچہ تھا، عالی شان کوٹھی بھی تھی اور نوکر بھی تھے، کافی مالدار تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ شیطان اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک، ایوب علیہ السلام جو ہے آپ کا عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، انہیں آپ نے اتنی دولت دی ہے کہ وہ عیش و آرام کی وجہ سے عبادت الہی کرتے۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا ایوب میری عبادت الہی میں مشغول رہتا ہے۔ شیطان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، اگر تو مجھے اتنی طاقت دے کہ جو میں ایوب علیہ السلام کو بہکا سکوں اور یہ دیکھ سکوں کہ اگر یہ دولت، شان شوکت سب ختم ہو جائے تب بھی ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جاؤ دیکھو، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، میرا ایوب بہکے گا نہیں۔ شیطان ایک دن انسان کا روپ دھارن کر کے بزرگ آدمی بن کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بولے حضور، آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں پریشان ہوں، میں کچھ دن آپ کے محل میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کو جو ہے اس کے بدن میں سے کچھ عجیب سی مہک، بدبو سی آ رہی تھی۔ انہیں شک ہوا اور کہنے لگے کہ میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں اور یہ پیسے لے لو اور کہیں اور اپنا رہنے کا ٹھکانہ بنا لو۔ شیطان کو یہ بات ناگوار گزری اور اسے اس بات پہ غصہ آیا۔ وہ جا کر کچھ جنوں سے ملا، جنوں سے کہنے لگا کہ بھائی، میں جو ہے اللہ پاک سے اجازت لے کر آیا ہوں اور مجھے جو ہے ایوب علیہ السلام کو پریشان کرنا ہے، بہکانا ہے، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ تو ایک جن کہنے لگا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور میں جب پھونک مارتا ہوں تو میری پھونک کے ساتھ آگ کے گولے نکلتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے جن اس کے ساتھ شیطان کے ہو گئے۔ تو ایک دن شیطان نے حضور ایوب علیہ السلام کے باغیچوں میں آگ لگا دی۔ باغیچوں کے کچھ وہاں نوکر بھی جل گئے اور وہ سارے باغیچے بھی جل گئے۔ کچھ نوکر جو بچے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بولے حضور، سارے باغیچے جل گئے اور کچھ نوکر بھی جل گئے۔ تو ایوب علیہ السلام بولے، الحمدللہ، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ پھر ایک دن شیطان ایوب علیہ السلام کو انسان کا روپ کر کے پھر ملا اور بولا، اے اللہ کے نبی، آپ کے سارے باغیچے جل گئے، آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی بولے، مجھے اس بات سے کوئی دکھ نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ شیطان کو بڑا افسوس ہوا، بولے اسے تو کوئی دکھ ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ایک دن جتنے بھی اللہ کے نبی کے جتنے بھی جانور تھے،
جو بھی اونٹ بکری جو بھی تھے، وہ ایک دن جو ہے سب اس شیطان نے سارے کے سارے مار دیے۔ تو جو انہیں دیکھ ریکھ کرتے تھے جو نوکر، وہ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر بولے حضور جتنے بھی جانور تھے سارے کے سارے مر گئے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ شیطان پھر ایک دو دن بعد پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، بولے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے سارے جانور مر گئے، آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ بولے نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ کی دی ہوئی دولت تھی، اللہ نے لے لی، اس میں دکھ کی کیا بات ہے۔ شیطان پھر پریشان، بولے بھائی ایوب علیہ السلام کو تو کوئی غم ہی نہ ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے بچے جو تھے، مطلب تعلیم کے لیے مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے، تو شیطان نے وہاں بھی جو تعلیم دیتے تھے مولانا، وہ مولانا کسی کام کی وجہ سے مدرسے سے باہر ہو گئے۔ اتنے میں ہی شیطان نے مسجد اس کی مدرسے کی چھت گرا دی، سارے بچے دب کر اور مر گئے۔ اب ایک دو چار دن کے بعد شیطان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ کے سارے بچے انتقال فرما گئے، آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ بولے نہیں، اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ کی دی ہوئی دولت تھی، اللہ نے لے لی، اس میں میرا کیا تھا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا۔ شیطان بڑا پریشان، بولے بھائی ایوب علیہ السلام کو تو کوئی دکھ ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ شیطان نے پھر چال چلی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو محل تھا وہ تہس نہس کر دیا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دو دن بعد حاضر ہوا، بزرگ کی حالت میں بن کر حاضر ہوا اور کہنے لگا ایوب علیہ السلام آپ کا محل ٹوٹ گیا، آپ کو بڑا دکھ ہوا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام بولے نہیں، مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوا، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ نے لے لی، اس میں کیا بات ہے۔ اب شیطان نے سوچا کہ ساری جائیداد ختم ہو گئی، باغیچے ختم ہو گئے اور محل بھی ٹوٹ گیا، لیکن ایوب علیہ السلام کو کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، ان کا وہی طریقہ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور شیطان کا مقصد تھا اللہ کی عبادت سے ان کو ہٹانا۔ ایک دن شیطان نے پھر چال چلی، شیطان جو ہے ان سے بات کرنے کے لیے آیا انسان کا روپ کر کے، اور ان کے قریب آتے آتے بات کرتے کرتے ان کے دونوں کانوں میں پھونک مار دی ایوب علیہ السلام کے۔ جب پھونک مار دی تو اگلے دن حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ پورے پہ پھوڑے بن گئے۔ جب پھوڑے بن گئے تو پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑنے لگے، پھر کیڑے زیادہ ہو گئے، تو ایوب علیہ السلام اپنے وہیں ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک اس سے کمر لگا کر ٹیک کے بیٹھ جا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آئیں اور کہنے لگیں، بولے اے میرے شوہر اللہ کے نبی، اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا، اب کیا کیا جائے۔ اب ایسا ہے کہ میں گاؤں میں جاتی ہوں اور کہیں کام ڈھونڈتی ہوں، اگر کوئی کام ملے گا تو میں آپ کے لیے کھانے کے لیے اور اپنے مطلب ضرورت کے سامانوں کے لیے کچھ پیسے کما کے لاؤں۔ تو وہ جو ہے
اتنا سوچ ہی رہی تھی جانے کے لیے، پھر اتنے میں گاؤں کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اتنی بھینکر بیماری لگی ہے، گاؤں میں اور کسی کو بیماری نہ لگ جائے، آپ جو ہے یہ گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، چپ بیٹھے رہے۔ وہ جاتے جاتے بولے اگر آج شام تک آپ اگر گاؤں چھوڑ کر نہیں گئے تو کل صبح کو ہم آپ کو ڈنڈوں سے مار مار کر گاؤں سے بھگا دیں گے۔ اب دو غلام تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ، انہیں لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر ایوب علیہ السلام بولے بھائی چلو کسی دوسرے گاؤں میں رہ لیں۔ اب پہلے گاؤں میں گئے تو وہاں بھی لوگوں نے نہ ٹکنے دیا، دوسرے میں گئے، تیسرے میں، اسی طریقے سے 6-7 گاؤں میں حضرت ایوب علیہ السلام گئے، لیکن کسی نے گاؤں میں ٹھہرنے نہ دیا۔ اب تو وہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے غلام تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک جہاں کوڑا ووڑا ڈالتے ہیں لوگ جنگل میں، بیابان جنگل میں جا کے، وہاں ایک ندی کے کنارے انہیں بیٹھا دیا، اور بیٹھا کے وہیں ان کی بیوی بیٹھ گئی، تو وہ وہاں سے جانے لگے۔ ان کے جو غلام حضرت ایوب علیہ السلام، وہ جاتے ہوئے بات کر رہے آپس میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو دوسرا بولا کہ بھئی کائے کا عذاب ہے؟ بولے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر دیا ہوگا۔ بولے بھیا میں تو ان کی غلامی اب کرنا رہا، میں تو جا رہا ہوں۔ دوسرا بولا بھائی میں بھی نہ کر رہا، میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ جو ہے چھوڑ کے انہیں جو ہے چلے گئے۔ اب وہاں صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی بیوی، یہ 2 جنے بچے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ بولی، بولے اے اللہ کے نبی، اب میں کسی گاؤں میں جاتی ہوں اور جا کے دیکھتی ہوں اگر کوئی کام ملتا ہے تو میں کام کر کے آپ کے کھانے کے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اللہ کے نبی یہ بات سن کر اور رونے لگے، اور کچھ دیر کے بعد بولے میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ میں بیمار پڑ گیا، چلو چلی جاؤ۔ اب وہ گاؤں جاتی تھی، انہیں کام مل جاتا تھا، کما کر کے پیسے جو ملتے تھے اس کے کچھ کھانا لیا، اور جو بھی کوئی اور کا ضرورت کا سامان تھا وہ لیا اور آ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کو کھانا کھلاتی تھی۔ اللہ کے نبی جو ہے بہت کمزور ہو گئے۔ اب اسی طریقے سے چلتا رہا۔ ایک دن جو ہے اللہ کے نبی سے اجازت لے کے اللہ کے نبی کی بیوی گاؤں میں جاتی ہیں، اور ان کا اس دن جو ہے کام ڈھونڈنے کے لیے جب گاؤں میں پہنچی تو انہیں جو ہے کوئی کام نہ ملا، تو وہ ایک کے گھر گئیں اور وہاں آواز لگائی کہ کوئی ہے، تو ایک عورت نکل کے آئی، اور نکل کے آنے کے بعد پوچھا کون؟ کہ میں آپ کے گاؤں میں کام کرنے کے لیے آتی ہوں، آج مجھے کام نہیں لگا، یا تو آپ مجھے کوئی کام دے دیجئے، اور اگر کام نہیں ہے تو آپ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ میں اپنے پتی کے لیے، شوہر کے لیے کچھ کھانے کے لیے ان کے لے جاؤں۔ میرے شوہر جو ہے کافی بیمار ہیں۔ بولی کہ وہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی، تو بولی کہ آپ پھر کوئی کام دے دیجئے۔ بولے نہیں کام بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں پیسے دے سکتی ہوں ایک شرط پہ۔ بولے کیا؟ بولے یہ اپنے بال، آپ کے بال جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں، آ رہے ہیں، اپنے بال مجھے دے دو کاٹ کے، تو میں آپ کو پیسے دے سکتی ہوں۔
تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے میرے شوہر زیادہ کمزور ہیں، جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو ان سے کوئی بھی چیز نہیں پکڑی جاتی کیونکہ سب میں زخم ہے، اس لیے میرے بال ملام ہیں، میرے بالوں کا سہارا لے کر میرے شوہر اٹھواتے ہیں۔ بولی ٹھیک ہے تو تم آدھے بال کاٹ کر دے دو۔ اس نے جو ہے ایسی شرط رکھی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ٹینشن میں پڑ گئی، بولی چلو اچھا، آدھے بال انہوں نے کاٹ کے اسے دے دیے، انہوں نے کچھ پیسے دیے، اس سے جو ہے کھانا لے کر کے اور حضور کی بارگاہ میں کے لیے آ رہی۔ اتنے شیطان جو تھا، اب دونوں میاں بیویوں میں ٹینشن ڈالنے کے لیے اس نے اپنی چال چل دی۔ تو ان سے پہلے ایک بزرگ کا روپ دھارن کر کے شیطان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، بولے اے اللہ کے نبی حضور ایوب علیہ السلام، آپ کی جو بیوی ہیں ان کا چرتر ٹھیک نہیں ہے، وہ گاؤں میں کام کرنے نہیں چوری کرنے جاتی ہے، اور وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی اور لوگوں نے انہیں سزا میں ان کے آدھے بال کاٹ لیے۔ ایوب علیہ السلام بڑے ٹینشن میں ہوئے اور بولے میری بیوی مجھے چوری کر کے کھانا کھلاتی تھی، میں آج کے بعد کچھ نہیں کھاؤں گا، ان کی لائی ہوئی کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا۔ وہ چلے گیا کہہ کے شیطان۔ اتنے میں ہی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہے کھانا لے کر آئیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام ان سب کچھ نہیں بولے، بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنے لگے، جو بھی کہتی تھی بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں زمانے کے لوگوں سے اپنی گواہی نہیں دلوا رہی، میری گواہی میرے مولا تو ہی دے، میرے ان شوہر کو بتا کہ میری غلطی کیا ہے۔ اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں وہ دعا پہنچی اور اللہ پاک نے حکم کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو بولے اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی نیک ہے، ایماندار ہیں، اور انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، آپ ان سے ہنسی خوشی رہیں اور ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی بولے اپنی بیوی سے کہ مجھے معاف کر دو، تم مجھے ایک درویش یعنی کہ ایک بزرگ آئے تھے، وہ بتا کر کے گئے تھے، اس کا مطلب وہ شیطان تھا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور جو ہے انہوں نے معاف کر دیا، اور وہ جو ہے راضی ہو گئے اپنی بیوی سے۔ اب شیطان نے سوچی کہ چال بھی نہیں چلی، شیطان پریشان۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گاؤں میں کام کے لیے جا رہی تھی۔ ایک دو دن کے بعد تو شیطان انہیں ایک بزرگ کا روپ دھارن کر کے انہیں راستے میں ملا، بولا آپ حضور ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں؟ بولے جی۔ کہ آپ کے شوہر جو ہے کافی بیمار ہیں؟ کہ ہاں۔ کہ میں آپ کو 2 طرح کی دوائیاں دوں گا، اگر آپ وہ دوائیاں استعمال کر لیں اور تو آپ کے شوہر جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب بھیا پریشان کو تو ایسا مان کے چلو، کوئی اگر بتا دے کہ بھائی اس سے تمہارا انسان ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تو اسی کے پیچھے بھاگے گا۔ بولے ٹھیک ہے آپ مجھے دوائی دے دیجیے۔ بولے اچھا ابھی رکو میں لے کر آتا ہوں۔ تو وہ جو ہے ایک بوتل لایا شراب کی اور سور کا ماंس یہ لے کر آیا، اور لا کے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیا اور کہنے لگا کہ اپنے شوہر کو مت بتانا کہ یہ کیا ہے،
اور انہیں خود کو بھی نہیں بتایا انہوں نے. شیطان نے اللہ کے نبی کی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ ماس کائے کا ہے, یہ اس سی بوتل میں کیا ہے, دوا بتائی اس میں. تو اب اور بولے انہیں بتانا نہیں اور تم استعمال کرنا شروع کر دینا. شیطان نے پوری کوشش کری حضور ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی, لیکن دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب وہ جو ہے لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی, ایک بزرگ ملے تھے اور وہ مسلمان تھے اور انہوں نے یہ دوا دی ہے, بولے یہ ان کے لگانا اور یہ کھلوانا, آپ کے شوہر 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. بولے اپنی بیوی سے حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں, بولے میں دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوں گا, یہ بیماری اللہ نے دی ہے, اللہ ہی ٹھیک کرے گا, اسے رکھ دو جاؤ. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بستر کے پاس وہ رکھ دی انہوں نے. اب وہ جو ہے کام پہ چلی گئی, واپس آ گئی, رات ہو گئی. رات کو جو ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں بیٹھے تو جو اللہ کا نور یا اللہ کی جو بھی چیز اللہ کے نبی رات کو عبادت میں دیکھا کرتے تھے وہ چیز نہیں دیکھنے کو ملی. اسی طریقے سے 5-6 دن ہو گئے. تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھ کر رو رہے تھے کہ اے اللہ تو نے بیماری تو مجھے دی, لیکن جو میں تیرا نور چیزیں دیکھتا تھا وہ مجھ سے مت چھین. اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, آپ کے بستر کے پاس شراب کی بوتل اور جانور کا ماंس جو رکھا ہے اسے ہٹا دیجیے. جب تک وہ آپ کے بستر کے پاس رہے گا آپ اللہ کا نور یا جو بھی چیز آپ دیکھتے تھے وہ نہیں آئے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے بولے کہ وہ شراب کی بوتل اور جانور کا ماंس جو رکھا ہے اسے اٹھا کر باہر پھینک دو. بولے یہاں تو کچھ بھی نہ ہے. انہوں نے دیکھا, بولے یہاں تو کچھ بھی نہ. بولے وہ جو دوائی آپ لائی تھی وہ دوائی پھینک دو. بولے یہ تو دوائی ہے, وہ تو ایک مسلمان تھے, اچھے انسان تھے, بزرگ آدمی تھے. بولے نہ اسے ہی پھینک دو. انہوں نے وہ باہر پھینک دی. جب حضرت ایوب علیہ السلام رات کو عبادت میں بیٹھے تو جو دیکھتے تھے اللہ کا نور وہ ان کے سامنے آنے لگا. تو چیخ چیخ کے کہنے لگے, اپنی بیوی سے دیکھا وہی بوتل تھی شراب کی اور وہی جانور کا ماंس تھا جسے آپ دوائی سمجھ رہی تھی, اور وہ شیطان تھا جو آپ کو یہ دوائی دے کے گیا تھا. اب جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے تھے اور وہ کام کے لیے چلی گئیں. تو اسی چکر میں بیماری 18 سال ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری حالت میں. جب وقت کمزور ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. اب لوگ گاؤں میں بھی تانے مارتے تھے کہ اگر نبی ہوتے تو ایسا ہوتا, کچھ نہ ڈھونگی ہے, یہ ہے وہ ہے, دنیا بھر کے زمانہ ہے, کچھ بھی کہہ دیتا. اب تو ایوب علیہ السلام کے جسم میں جو پھوڑے تھے ان میں پھوڑوں میں کیڑے جو تھے, کچھ کیڑے نیچے گر گئے تھے. تو وہ اپنی بیوی سے بولے حضرت ایوب علیہ السلام کہ ان کیڑوں کو اٹھا کر میرے جسم پہ رکھ دو, ان کی غذا ہے میرا شریر, اللہ یہی چاہتا ہے تاکہ میرے جسم کا جو خون ہے ماس ہے ان کے کام تو آ رہا ہے. اپنے شوہر کی بات انہوں نے مانی اور ماننے کے بعد انہوں نے وہ کیڑے اٹھائے ان کے جسم پر رکھ دیے. تو وہ جو ہے پھر دن نکلا وہ کام پہ چلی گئیں. اور صبح کو حضرت ایوب علیہ السلام رو رہے تھے اور بیٹھے تھے. پھر 1-2 دن گزرنے کے بعد
ان کیڑوں نے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے آنکھوں کے پلکوں پہ اور جیب پہ بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اللہ میرے پروردگار، یہ جسم پہ جو میرے بیماری آئی اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن میری زبان پہ جو یہ کیڑے حملہ کر رہے ہیں اور آنکھوں کی پلکوں پہ جو حملہ کر رہے ہیں، ان آنکھوں سے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں اور اس زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ میرے اللہ یہ کیڑے یہاں حملہ نہ کریں میری زبان پہ اور میری آنکھوں کی پلکوں پہ اتنی دیر میں ہی، کیونکہ اللہ تو چاہ رہا تھا کہ میرے ایوب دعا کرے۔ اتنی دیر میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اپنے پیروں کو زمین میں ماریے، یہاں سے ایک پانی کا پھوارا ٹائپ کا نکلے گا، اس کی نہر بن جائے گی۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پیروں سے جب زمین پہ مٹی رگڑی مارے زور سے تو اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اللہ کے نبی اس میں آپ نہائیے اور اس پانی کو پیٹ بھر کر پیجیے، آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی میں نہائے اور پیٹ بھر کے پانی پیا تو وہ چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہو گیا اور بیماری سب ختم ہو گئی، جوان ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تندرست ہو گئے۔ پھر تبھی ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ آ کے کپڑے لایا اور آ کے حضرت ایوب علیہ السلام سے بولا اے اللہ کے نبی، یہ کپڑے جنت سے لائے گئے ہیں، انہیں آپ پہن لیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے وہ کپڑے پہنے اور جب کپڑے پہنے تو چاند کی طرح روشن ہو گئے اللہ کے نبی اور خوبصورت دکھنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی جو ہے وہاں سے ہٹ کے تھوڑا دور چل کے جنگل میں وہ بیٹھ گئے اور وہاں جا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب ان کی بیوی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی جب وہ آتی ہیں کھانا لے کے تو دیکھتی ہیں وہاں حضرت ایوب علیہ السلام نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا اور گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کوئی جانور کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا یا باغ کھا گیا، کون کھا گیا میرے شوہر کو۔ اور وہ تو بہت بیمار تھے، ڈھونڈتی ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پریشان تھیں۔ تو انہیں ایک نوجوان یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام دکھائی دیے اور ان کے پاس پہنچی کہ آپ نے یہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہیں دیکھا ہے کیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام بولے آپ کے کون تھے؟ وہ بولی میرے شوہر تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ بولے اچھا، بولے اگر وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ پہچان لو گی؟ بولے جی پہچان لو گی، میں نے 18 سال ان کی خدمت کی ہے بیماری میں اور آپ پہچاننے کی بات کر رہی، میں ان کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ہٹا کے بولے دیکھیے آپ اس بندے کو پہچانتی ہیں کیا؟ تو وہ جو ہے جب دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کو تو ان کی بیوی ان سے لپٹ گئی اور دونوں کے دونوں جو ہے رونے لگے۔ کچھ دیر رونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیسے ٹھیک ہوا۔ جب وہاں لے کے گئے تو وہاں نہر تھی، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ آپ بھی اس میں نہا لو، اور وہ بھی نہائی، انہوں نے بھی کپڑے پہنے تو وہ بھی جیسے کہ ایک 18 سال کی لڑکی دکھائی دیتی ہے جوان، اس طریقے سے وہ بھی جوان ہو گئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ جب اپنے گھر جا کر دیکھتے ہیں تو ان کا جو محل تہس نہس ہو گیا تھا، ان کا محل جو تھا وہ بھی ایک عالیشان بنگلے کی طرح جیسا تھا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا، اور ان کے بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ تو بچے بولے کہ آپ کہاں گئے تھے ہمیں چھوڑ کر؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام بولے کہ ہم اللہ کی دعوت میں گئے تھے،
اللہ نے دعوت کی تھی وہاں گئے تھے۔ بولے ہمیں کیوں نہ لے کے گئے ساتھ؟ بولے چلو بعد میں بتاؤں گا۔ اتنے میں ہی باغیچے سے کچھ نوکر آئے، بولے حضور جو باغیچہ اپنا جل گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا، وہ باغیچہ پھر سے ٹھیک بڑھیا ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا اور اس کے میں پھل آنے لگے۔ اچھا، اتنے میں ہی کچھ اور مزدور مطلب نوکر آئے اور آ کے بولے جو اپنے حضور جو آپ کے جانور تھے، جو اونٹ تھے، جو بھی جانور تھے جو آپ مر گئے تھے، وہ پھر سے زندے ہو گئے اور سب ٹھیک ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اتنے میں ہی گاؤں کے کچھ لوگ اور آئے، بولے حضور جو آپ کا مال، آپ کے برتن گاؤں والوں نے لوگوں نے لوٹ لیے تھے، وہ ہم نے لا کر کے اور کمروں میں رکھ دیے۔ تو یہ اللہ کا ایک امتحان تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ نے لیا۔ شیطان نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام بہکے نہیں، انہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ لیکن دوستو، شیطان ہر ایک انسان کو بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو سنیں اور واقعہ اچھا لگے تو اپنے 5 دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔